سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کیا کرو. آپ نے بتایا صدقے سے کیا کرو، کس طرح کیا کرو یہ اللہ کے دوستوں نے بتایا. اب جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ صدقہ آسمانی بلاؤں کو دور کر دیتا ہے، یعنی کہ آسمان سے بلائیں بھی اترتی ہیں. میں نے کہا نا، کائنات کی ہر شے میں خیر اور شر موجود ہے، چاہے وہ بلاؤں کی صورت میں ہو، چاہے وہ وباؤں کی صورت میں ہو، چاہے وہ جس صورت میں بھی ہوں. اب آسمان سے جب بلائیں اترتی ہیں تو صدقہ دیا کرو. تو اب وہ صدقہ کیسے دیں، صدقہ کیا دیں، یہ اولیاء کرام نے فرمایا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب لوگ صدقہ دینا چھوڑ دیں تو بیماریاں ان کو جکڑ لیتی ہیں، بیماریاں ان کو گھیر لیتی ہیں. جو جادو سے متاثرین حضرات ہوتے ہیں وہ اگر اتوار والے دن صدقہ کریں تو ان کے لیے بہتر ہوتا ہے، کیونکہ اتوار والے دن جس کی حاکمیت ہے وہ ہے شمس، یعنی سورج. اب شمس جو ہے وہ اپنے اندر حرارت رکھتا ہے، حدت رکھتا ہے، تحریک رکھتا ہے اپنے اندر. اب ہر قسم کی جو جادو ہے، ہر قسم کی جو شیاطین ہیں وہ آگ سے بنے. آگ بھی اپنے اندر حرارت رکھتی ہے، آگ بھی اپنے اندر حدت رکھتی ہے. اس لیے اتوار والے دن اگر صدقہ کیا جائے، کس لیے کہ جادو ختم ہو اپنے اوپر سے. اب مثال کے طور پہ ایک گھر ہے، وہ جادو کی زرد میں آ گیا، یا اس نے کسی بزرگ سے پوچھا، ان بزرگ نے کہا بیٹا آپ کے اوپر جادو کے اثرات ہیں. اب ان بزرگ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اب بزرگ مصروفیت ہیں، وہ نہیں کر پا رہے، تو آپ اپنا خود اتوار والے دن صدقہ دیں. اتوار والے دن کا صدقہ کیا ہے اب سمجھ لیں ترتیب کے ساتھ. اتوار والے دن کا جو صدقہ ہے، سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ نے ایک سوٹ لینا ہے، سوٹ پہن لینا ہے، چاہے وہ کچھ دیر آپ پہن لیں. اتوار والے دن سوٹ پہن لیں، فجر کی نماز کے بعد اس کو پہنے رکھیں. اس کے بعد جب آپ ظہر کا وقت ہو جائے، اس کے بعد پھر آپ نے صدقہ جو دینا ہے وہ ہے دودھ، گیہوں اور 7 روٹیاں، مکھن یا گھی. کرنا یہ ہے آپ نے اب اپنے حسب ضرورت لے لیں. اب کوئی شخص 1.25 کلو دودھ لے سکتا ہے، 1 کلو دودھ لے سکتا ہے، وہ 1 کلو دودھ لے لے. کوئی 1.25 کلو لے سکتا ہے، وہ 1.25 کلو لے لے. کوئی 1 پاؤ لینا چاہتا ہے، وہ 1 پاؤ لے لے. اس میں کوانٹٹی کی قید نہیں ہے، جو بھی میں ترتیب و طریقہ کار سمجھا رہا ہوں یہ میں اس وقت بتا رہا ہوں صدقہ دینے کا جادو کے ذریعے، جو لوگ اپنے جادو کا اتار کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، دودھ اور گیہوں اپنے حساب سے لے لیں. 2.5 کلو گیہوں لے لیں، 1.25 کلو گیہوں لے لیں، 1 کلو گیہوں لے لیں، جو بھی گیہوں لے سکتے ہیں لے لیں. اچھا، اب آپ نے کرنا یہ کہ 7 روٹیاں بنانا ہے، 7 روٹی بنانا ہے، اور ہر روٹی پر آپ نے اس کے اوپر گھی یا مکھن لگا دینا ہے. اتوار والے دن ظہر کی نماز کے بعد آپ نے یہ روٹی ایک طرف رکھ دینا ہے، دودھ رکھ دینا ہے اور گیہوں رکھ دینا ہے. آپ اس کو کسی غریب کو صدقے کی نیت سے دے دیں. اور جو آپ نے کپڑا پہنا ہوا ہے نا، وہ بھی کپڑا اتار کر آپ کسی مریض کو کسی کو دے دیں صدقے کے لیے، کہ بھائی یہ میں صدقہ کر رہا ہوں. یہ ہو گیا اس کا صدقہ. اب اس دن کی خوشبو جو ہے وہ ہے، اس دن کی خوشبو جو ہے وہ ہے عود یا چنبیلی کا عطر. خوشبو لے لیں، چنبیلی کی خوشبو لے لیں یا عود لے لیں، وہ تھوڑا سا اپنے اوپر لگا لیں. آپ نے لگا لیا. اب اس دن کا بخور کیا ہے؟ اس دن کا بخور جو ہے وہ ہے گوگل اور لوبان. یعنی کہ آپ 100 گرام گوگل، 100 گرام لوبان لے لیں، اس کو ملا دیں، اس کو کوٹ لیں، اس کو پیس لیں، پیس کے رکھ لیں اس کو. اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ اب آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ ظہر کے بعد آپ نے وہ سب کچھ بنا کے صدقہ کر دیا. اس کے بعد آپ نے گوگل اور لوبان آپ نے تیار کر کے رکھا. اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین پڑھنا ہے، لیکن اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الحمدللہ رب العالمین. یہ اس میں ملانا ہے آپ نے کہ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ الحمدللہ رب العالمین. آپ نے یہ اس طریقے سے 313 مرتبہ پڑھنا ہے. 313 مرتبہ پڑھیں. پڑھنے کے بعد آپ اس بخور پہ دم کر دیں. اب آپ نے بخور پہ دم کر دیا. اب آپ نے صدقہ کر دیا کیا جو میں نے سمجھایا آپ کو.
اب بخور آپ کے پاس تیار ہو گیا، اب اس کے آپ 7 حصے کر لو، اس کے بعد 7 حصے کر لو، ایک حصہ اسی وقت اپنے اوپر سے 7 دفعہ اتارو اور اس کو گھر میں دھونی دے دو، جلا دو۔ 6 حصے رہ گئے، روزانہ ایک دن اسی ترتیب سے پڑھ کر اس پہ دم کر کے ہر دن اپنا مقصد بیان کر کے اس کو جلا دو۔ 7 دن میں 100% جادو ایسے اترتا ہے جیسے جسم پہ سے میل اترتا ہے، جادو کپڑے کے اوپر سے ایسے اترتا ہے جیسے میلے کپڑے کو دھو دیتا ہے۔ اور کسی بھی نوعیت کا جادو ہو، کسی بھی قسم کا جادو ہو، کہ کالا جادو ہو، سفلی جادو ہو، بھنگی کا جادو ہو، تخیل کا جادو ہو، کوئی سا بھی سحر ہو، اس کے وجود سے پورا اتر جاتا ہے۔ اور جب گھر میں وہ دھونی دیتا ہے تو گھر سے وہ جادو کے اثرات ختم ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ جو جادو مثال کے طور پہ ایک شخص پہ ہوا، اب وہ شخص اس گھر میں رہتا ہے تو وہ گھر پورا متاثر ہونے لگتا ہے۔ اور جب وہ 7 دن بخور جلا دیا جاتا ہے، یعنی کہ گوگل اور لبان وہ پڑھ کے جو میں نے آپ کو سمجھایا، جب گھر میں جلا دیتے ہیں تو گھر کے اندر سے بھی اثرات نکل جاتے ہیں۔ 7 دن کے اندر آپ کا گھر پورا شیشے کے مانند صاف اور ستھرا، نہ کوئی زیادہ خرچ ہوا، نہ کوئی زیادہ آپ کے لگا، صرف تھوڑی سی محنت ہوئی پڑھنے کی۔ لیکن آپ نے یہ اتوار کے دن مغرب سے پہلے پہلے آپ نے سارے معاملات کرنا ہے۔ وہ جو دھونی دینا ہے وہ چاہیں جب تیار ہو جائے اسی وقت دے دیں یا عصر کے بعد دے دیں، لیکن 6 دن جو بچیں گے پھر ہر دن اسی طریقے سے پڑھ کے دم کر کے اپنا مقصد بیان کر کے جلا دیں۔ 7 دن میں آپ خود مجھے بتائیے گا اور دامن پھیلا کے مجھے دعا دیجیے گا میرے بزرگوں کو، جو ان میں ترتیب و طریقہ کار آپ کو سمجھا رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ کیونکہ یقیناً ظاہر سی بات ہے، میرے پاس ہزاروں لوگ مجھے دیکھتے ہیں، ہزاروں لوگ مجھے سنتے ہیں، اب میں ہزاروں لوگوں کو تو علاج نہیں کر پاؤں گا نا۔ اب جن سے میری اپائنٹمنٹ ہو جاتی ہے، جن سے میری بات چیت ہو جاتی ہے، جن سے میرا معاہدہ طے ہو جاتا ہے، میں ان کا علاج مکمل کر دیتا ہوں۔ اور جن کا نہیں ہوتا وہ بیچارے پریشان رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہمیں ٹائم نہیں دیتے۔ پھر لوگ دوسری جگہ جاتے ہیں، وہ غلط جگہ پھنس جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوسری جگہ وہ غلط جگہ پھنسنے سے بہتر ہے یہ طریقہ اپنا لو، یہ آپ کا ختم، یہ سمجھ لو کہ جادو کے خاتمے کا مکمل علاج ہے آپ کا۔